الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الی النور صلوات. بڑی تعداد میں مومن بیٹھا ہے، بابا سے بلند صلوات. عزیزان گرامی، سادات و غیر سادات، چند لمحات کے لیے آپ کو زحمت دینا چاہوں گا. اور میں اکثر اس مقام پہ کہا کرتا ہوں کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے بابا کے جانے کے بعد بھی مجھے ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوا جنہوں نے ساری زندگی میرے بابا کے ساتھ گزاری، اور اس گھرانے سے میرے بابا کا بڑا پیار تھا اور انہوں نے مجھے بھی بڑا پیار دیا ہے، بڑی عزت دی ہے، اور میرے محسن ہیں، میرے بڑے ہیں. صرف چند لمحات کے لیے آپ کو زحمت دوں گا. پہلے حلالی سے لے کے آخری حلالی تک گزارش اتنی ہی کروں گا کہ جتنی دیر بھی میں پڑھوں میرے ساتھ بات کرتے چلنا، تاکہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب علی کے ماننے والوں سے ہے، علی کو سوچنے والوں سے نہیں. سورۃ طلاق کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. ارشاد خداوندی ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر اس کا رسول ہے. یار بزرگ نام بھی بات کرو، نوجوان تو تھوڑی تھوڑی بات کرو. اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر اس کا رسول ہے. نوجوانوں، پتہ چلا کہ اللہ ذاکر ہے اور رسول ذکر ہے. پوری توجہ. جو تم پر کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تاکہ وہ مومن جن کے اعمال صالح ہیں ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئے. میں ابھی بھی آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچ سکا، چلو ایک مثال دے کے میں آپ کے ذہنوں کے قریب آ کر آپ سے بات کرتا ہوں. میرے بھائی، آج اگر میں یہاں پہ آ کے کوئی آیت، کوئی حوالہ یا کوئی حدیث غلط پڑھوں تو آپ سب کہیں گے کہ بھائی سائیں جانی شاہ کیا جو ذاکر آیا تھا نا تو اس نے یہ ذکر غلط کیا تھا. تو میرے بھائی اس میں ذکر کا قصور نہیں ہے، اس میں ذاکر کا قصور ہے. پوری توجہ، اتنی تعداد میں بیٹھے ہو، پوری توجہ. تو نوجوانوں، اس میں ذکر کا قصور نہیں ہے، اس میں ذاکر کا قصور ہے. تو اب اللہ ہے ذاکر، رسول ہے ذکر. تو اب اگر کوئی رسول سے عیب نکالتا ہے تو وہ رسول سے نہیں، خود خدا سے عیب نکالتا ہے. مل کے حیدری اور منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ آج مجھے پڑھنا ہے مولا حسین کا آخری خطبہ. جو میرے مولا نے کربلا میں آخری خطبہ پڑھا ہے وہ مجھے آج یہاں پہ پڑھنا ہے. لیکن سائیں نور شاہ، وہ خطبہ پڑھنے سے پہلے مجھے کم از کم 14 آیتیں پڑھنی ہیں. یار تم چپ کر کے بیٹھو گے تو پھر میں پڑھوں گا کیسے؟ سادات اسٹریٹ ہے، عقیدے والے مومن بیٹھے ہو، بات تو کرو نا. مجھے وہ خطبہ پڑھنے سے پہلے کم سے کم 14 آیتیں پڑھنی ہیں. 14. کیونکہ پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا، رسول نے کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو رسول کے ساتھ تھے وہ کیسے تھے، تب تو سمجھ میں آئے.
میرے بھائی اگر یہ 14 آیتیں میں نہیں پڑھوں تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حسین نے کربلا میں کہا کیا ہے۔ وہ خطبہ تمہارے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے مجھے کم از کم 14 آیتیں پڑھنی ہے، اور اتنی تعداد میں مجمع بیٹھا ہے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ دیکھنا، جملہ ایک ایک بڑا قیمتی کہنے جا رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو نوجوانوں بولنا ضرور، تمہیں واسطہ ہے علی کی ولایت کا، سمجھ میں آئے جملہ تو بولنا ضرور۔ اور سلسلہ ہے آیتوں کا، سلسلہ جتنی آیتیں پڑھوں گا قبلہ سب سورت توبہ کی ہے۔ میں نے کہا سائیں سلسلہ ہے آیتوں کا، سلسلہ، اور جتنی آیتیں پڑھوں گا سب سورت توبہ کی ہے، سورت توبہ کی۔ آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف، تو ارشاد ہو رہا ہے سورت توبہ میں، یرزونکم بے افواہہم، میرے حبیب یہ آپ کو اپنی باتوں سے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یار اس سادات اسپیڈ میں مجھ سے بڑے بڑے علماء ذاکرین پڑھ کے گئے ہیں جن کی میں جوتی کے بھی برابر نہیں، لیکن لفظ کی قدر کرو گے تو مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ میرے حبیب یہ آپ کو اپنی باتوں سے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ عمار یاسر کو نہیں، رسول کو اللہ کہہ رہا ہے، میرے حبیب یہ آپ کو اپنی باتوں سے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وَتَابَ قُلُوبَهُمْ، لیکن میرے حبیب ان کے دلوں میں شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ پوری توجہ، پوری توجہ، یار یہ معیار ہے نا، یہ معیار ہے نا، بولو گے تو پڑھنے میں مزہ آئے گا نا۔ لیکن میرے حبیب شیطان بیٹھا ہوا ہے، ان کے دلوں میں شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان بیٹھنے والوں میں اکثریت فاسقوں کی ہے، ان بیٹھنے والوں میں اکثریت فاسقوں کی ہے۔ ارے کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ عمار یاسر کے ساتھ نہیں، رسول کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ارے جب رسول کے ساتھ بیٹھ کر فاسق ہے، پوری توجہ، جب رسول کے ساتھ بیٹھ کر فاسق ہے، بیٹھ کر فاسق ہے۔ آئیے پھر چلتا ہوں، میرے پاس ٹائم کم ہے لیکن بات مجھے بہت زیادہ کرنی ہے، پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ تو سائیں ارشاد ہوا اسی سورت توبہ میں، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں۔ یار ہزاروں کی تعداد کا اجتماع ہے، ہزاروں کی تعداد کا، اور اتنا چپ کر کے بیٹھے ہو۔ میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ وما ہم منکم، میرے حبیب یہ تیرے نہیں، پوری توجہ، میرے حبیب یہ تیرے نہیں، میرے حبیب یہ تیرے نہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، میرے حبیب یہ تو علی کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ پوری توجہ، پوری توجہ، میرے حبیب یہ تو ایک قوم کی وجہ سے، یہ علی کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں، علی کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو مسلمانوں بتاؤ اب ہم کس کو مانیں؟ قرآن میں ہے ہی کچھ نہیں۔ کیوں؟ ان آیتوں پہ تمہاری نظر نہیں پڑی، ان آیتوں پہ تمہاری نظر نہیں پڑی۔ یہ خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، میرے حبیب یہ تیرے نہیں، یہ تیرے نہیں، یہ تو علی کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں، علی کے ڈر کی وجہ سے۔ اب جو آیت میں سورت توبہ کی پڑھنے جا رہا ہوں وہ پڑھ کے میں دیکھتا ہوں کہ کس کے دل میں کتنی علی کی ولایت جھوم رہی ہے۔ اور ارشاد ہوا پھر اسی سورت توبہ میں، وَإِنَّ قَسُوا ایمانہم من بعد عہدہم، میرے حبیب یہ ہر بار آپ کو چھوڑ کر پھر قسم کھاتے ہیں۔ ارے جھوٹی قسمیں کھانا ان کی پرانی عادت ہے،
میرے حبیب یہ ہر بار آپ کو چھوڑ کر پھر قسم کھاتے ہیں کہ ہمیں قسم ہے خدا کی ابھی نہیں بھاگیں گے. پوری توجہ, پوری بار آپ کو چھوڑ کر پھر قسم کھاتے ہیں کہ ہمیں قسم ہے خدا کی ابھی نہیں بھاگیں گے. فقاتلوا ائمۃ الکفر, میرے حبیب یہ کفر کے امام ہیں. یار اتنی تعداد میں پیچھے تک مومن بیٹھے ہو, چپ کیوں ہو؟ میرے حبیب یہ کفر کے امام ہیں, یہ کفر کے امام ہیں. کون ہے کفر کا امام؟ جو رسول کو چھوڑ کر جائے. پوری توجہ, جو رسول کو چھوڑ کر جائے وہ ہے کفر کا امام. توجہ میری طرف, توجہ میری طرف, جملہ بڑا قیمتی ہے, توجہ میری طرف. وہ ہے کفر کا امام جو رسول کو چھوڑ کر جائے. تو نوجوانوں اب دیواروں پر لکھنے سے فائدہ کیا؟ یار چھو حیرت میں پیجی ہے, چھو حیرت میں پیجی ہے. نوجوانوں اب دیواروں پر لکھنے سے فائدہ کیا؟ اللہ نے تو بتا دیا کہ کافر وہ ہے. نہیں نہیں, کافر نہیں. اگر قبلہ کافر کہتے تو پھر بھی بات بن جاتی. میرے حبیب یہ ہے کفر کے امام جو رسول کو چھوڑ کر جائیں. میرے بھائی اللہ نے تو بتا دیا کہ اب کافر وہ ہے جس کا امام کافر. اگر علی نے رسول کو چھوڑا ہے تو کافر ہم ہیں, اور اگر تمہارے نے چھوڑا ہے تو بڑے کافر تم ہو. مل کے حیدری. پوری توجہ, اگر علی نے رسول کو چھوڑا ہے تو کافر ہم ہیں, اور اگر تمہارے نے چھوڑا ہے تو بڑے کافر تم ہو, بڑے کافر تم ہو, بڑے کافر تم ہو. ارے مسلمان جو کہتے ہیں کہ قیامت میں کرسی لگے گی تو کرسی پر بیٹھے گا کون؟ یار چھوکھا موتی ہے, چھوکھا موتی ہے. ارے مسلمان جو کہتے ہیں کہ قیامت میں کرسی لگے گی تو کرسی پر بیٹھے گا کون؟ بیٹھے گا کون؟ یا تو بول کہ اللہ کو جسم ہے. پوری توجہ, یا تو بول کہ اللہ کو جسم ہے, یا تو بول کہ اللہ کو جسم. چلو میں قریب آ کر بات کرتا ہوں, قریب آ کر. آپ جاتے ہو سرکاری دفتروں میں, باہر لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان. آپ کو حکومت پاکستان دیکھنے میں آتی ہے؟ بتاؤ, بول کے تصدیق تو کرو میری. آپ کو حکومت پاکستان دیکھنے میں آتی ہے. آپ اندر جاتے ہیں, کرسی پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے, کہتا ہے حکومت پاکستان کا نمائندہ میں ہوں, جو کہنا ہے مجھ سے کہو, جو کہنا ہے مجھ سے کہو, جو کہنا ہے مجھ سے کہو. ارے قیامت کے میدان میں بھاگتا پھرے گا کہ اللہ کا ہے, اللہ کا ہے, اللہ کا ہے. جہاں میرا مرشد علی مل کے حیدری. پوری توجہ, قیامت کے میدان میں بھاگتا پھرے گا کہ اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے. جہاں بھی جائے گا ملے گا میرا مرشد علی, مرشد علی, مرشد علی. آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. تو ارشاد ہوا اسی سورۃ توبہ میں, یحلفون باللہ لکم لیرزوکم. میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر آپ کے پاس آتے ہیں, یہ خدا کی قسمیں کھا کر آحق ان یرزوہ, واقعی اللہ اور اس کا رسول اس قابل ہے کہ ان کو راضی رکھا جائے. پوری توجہ, واقعی اللہ اور اس کا رسول اس قابل ہے کہ ان کو راضی رکھا جائے. لیکن میرے حبیب میں کیا کروں؟ ان کانوا مومنینا, اگر یہ مومن ہوتے تو آپ کو راضی رکھتے کہ انہوں نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں آپ ان کو درگزر کریں. یار ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہو, یا تو میں سمجھا نہیں سک رہا, یا تمہیں تھکاوٹ ہے, یا تمہیں تھکاوٹ ہے. میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ انہوں نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں
ان کو آپ درگزر کریں، ان کو آپ درگزر کریں۔ لاڑکانے والوں 15 منٹ کے بعد عبدالحکیم کا بیٹا تمہارے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہے کہ اگر جملہ سمجھ میں آئے نا تو بولنا ضرور، بولنا ضرور۔ یہ خدا کی قسمیں کھا کر آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ انہوں نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں آپ ان کو درگزر کریں۔ لیکن میرے حبیب جب یہ آپ کے پاس آئے نا، لیکن میرے حبیب جب یہ آپ کے پاس آئے نا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر دیجئے۔ پوری توجہ، تو آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر دیجئے۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ رِجْسٌ، ان کا وجود نجس ہے، ان کا وجود نجس ہے، ان کا وجود نجس ہے۔ یہ خدا کی قسمیں کھا کر آپ کے پاس آتے ہیں کہ انہوں نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں ان کو آپ درگزر کریں، آپ درگزر کریں، آپ درگزر کریں۔ لیکن میرے حبیب جب یہ آپ کے پاس آئے نا تو آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر دیجئے۔ میرے بھائی پتا چلا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ جس سے رسول نے منہ موڑا ہم شیعوں نے اس سے دل موڑا۔ پوری توجہ، جس سے رسول نے منہ پھیرا ہم نے اس سے دل پھیرا، ہم نے اس سے دل پھیرا۔ اور ان کا وجود نجس ہے، ان کا وجود نجس ہے، ان کا وجود نجس ہے۔ چاچا جب ساتھ بیٹھ کر نجاست نہیں گئی، ارے میں کیا جنگل میں پڑا ہوں؟ ارے جب ساتھ بیٹھ کر نجاست نہیں گئی تو مرنے کے بعد تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ مل کے حیدری پوری۔ اور اللہ نے پھر قرآن میں کہا، اللہ نے پھر قرآن میں کہا سورۃ کہف میں وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضْدًا، میں اللہ کسی گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ میں اللہ کسی گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا، اور رسول کی مدد ہے خدا کی مدد۔ اب ساری زندگی رسول کی مدد کی ابو طالب نے، پتا چلا ابو طالب خدا کا مددگار ہے۔ پوری توجہ، مل کے حیدری، پوری توجہ، پتا چلا ابو طالب خدا کا مددگار ہے۔ قریب 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 پتا چلا اسلام کی مدد کی یا تو ابو طالب نے یا ابو طالب کی اولاد نے۔ نوجوانوں، مرید کے مذہب کا پتہ چلتا ہے امام سے، مرید کے مذہب کا پتہ چلتا ہے امام سے۔ بے دین وہ ہے جس کا امام بے دین ہے۔ پوری توجہ، بے دین وہ ہے جس کا امام بے دین ہے، جس کا والی قوم بے وقوف ہے، پاگل ہے۔ ہم شیعہ پاگل ہیں جو کروڑوں اربوں روپے ان مجلسوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ ارے پاکستان کا اتنا بجٹ نہیں جتنا حسین کے نام پہ 2 مہینے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ ارے تم کیوں نہیں خرچ کرتے؟ تم کیوں نہیں خرچ کرتے؟ میرے بھائی خرچ وہ کرتا ہے جس کو واپس ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ مل کے حیدری، پوری توجہ، نبیوں نے پکارا، نبیوں نے پکارا، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا، جو مست کلندر، جو علی حق جو امامہ بلند وسط نعرے حیدری۔ یہ ننگے سر والی قوم بے وقوف ہے، پاگل ہے جو ہم کروڑوں اربوں روپے 2 مہینوں میں خرچ کرتے ہیں۔ سائیں پاکستان کا اتنا بجٹ نہیں جتنا 2 مہینے میں حسین کے نام پہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن خرچ وہ کرتا ہے
جس کو واپس ہونے کا یقین ہوتا ہے، واپس ہونے کا یقین ہوتا ہے. ارے تمہیں اپنوں پہ ہی یقین نہیں، ارے تمہیں اپنوں پہ ہی یقین نہیں، تمہیں اپنوں پہ ہی یقین نہیں. میں نے کہا اسلام کی مدد کی یا تو ابو طالب نے یا ابو طالب کی اولاد نے. نوجوانوں مضامین آ رہے ہیں، مضمون آ رہے ہیں کہ کربلا کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ. کربلا کی جنگ جو تھی دو شہزادوں کے درمیان تھی. یہ تم سے کس نے کہا کہ کربلا کی جو جنگ تھی وہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی؟ آئیے چلتے ہیں کربلا کے میدان میں. میں نے کہا دیکھو اس کے ایک ایک جملے میں جو خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں نکتہ ہے، اور تمہیں حسین کا واسطہ جملے میرے ضائع نہیں ہونے دینا، سمجھ میں آئے تو بات ضرور کرنا. آئیے چلتے ہیں کربلا کے میدان میں اور سائیں پوچھتے ہیں حسین سے. کس سے؟ ابو طالب کے پوتے سے. پوری توجہ. اور جو خطبہ میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو مسلمانوں کی بڑی تاریخ طبری نے لکھا ہے جو 100 جلدوں پر مشتمل ہے. حسین 10 محرم کو اونٹ پہ سوار ہوئے. پوری توجہ. میں نے کہا ایک ایک جملے میں نوجوانوں نکتہ ہے، ایک ایک جملے میں نکتہ ہے. حسین 10 محرم کو اونٹ پہ سوار ہوئے. اونٹ پہ، گھوڑے پہ نہیں. اونٹ امن کی نشانی سمجھا جاتا تھا. حسین 10 محرم کو حسین نے ایک ہاتھ میں لیا قرآن، سوار ہوئے اونٹ پہ، آئے کربلا کے میدان میں. یعنی حسین کا مقصد یہ تھا کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا. اور حسین نے خطبہ دینا شروع کیا. اب خطبہ میں شروع کر رہا ہوں اور ایک ایک جملے میں نکتہ ہے. ہزاروں کی تعداد کا اجتماع ہے، مجلس میری ریکارڈ ہو رہی ہے. ایک ایک جملہ قیمتی ہے، جملہ میرا ضائع نہیں ہونے دینا. یا حسین نے خطبہ دیا. قد اجتمعتم علی امر، اے گروہ مردم، تم نے ایسے امر پہ اجماع کیا ہے. تم نے ایسے امر پہ اجماع کیا ہے جس امر نے اللہ کی ذات کو غضب نہ کیا ہے. پوری توجہ. اے گروہ مردم، تم نے ایسے امر پہ اجماع کیا ہے جس امر نے اللہ کی ذات کو غضب نہ کیا ہے. اور اللہ نے اپنی رحمت کے چہرے کا رخ تم سے موڑ دیا. اور اللہ نے اپنی رحمت کے چہرے کا رخ تم سے موڑ دیا ہے. اور اللہ نے تم پر اپنے عذاب کو واجب کر دیا ہے. اقررتم بالطاعت وآمنتم برسول، تم تو اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہو. یار میں نے تو سوچا تھا سارے بات کرو گے لیکن تم تو چپ کر کے بیٹھ گئے. تم تو اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہو، تم تو رسول پر ایمان بھی لے کے آئے تھے، تم تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہو. آج مسلمان کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ جو تھی وہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، اور حسین کہہ رہا ہے کہ تم تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہو. کیا یزید کے زمانے میں حج نہیں تھا؟ ارے اگر حج نہ ہوتا تو حسین حج کو عمرے میں تبدیل کیوں کرتے؟ کیا یزید کے زمانے میں نمازیں نہیں تھی؟ ارے نمازیں تھیں. کیا حافظ قرآن نہیں تھے؟ ارے یزید کے لشکر میں حافظ قرآن بھی تھے. حسین نے کہا تم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہو. ارے آج بھی یزید کے دربار میں مسجد بنی ہوئی ہے، آج بھی یزید کے دربار میں مسجد بنی ہوئی ہے. نمازیں تھیں، روزے تھے، حاجی تھے، حج تھا، حافظ قرآن تھے. ارے بہت تو رسول کے صحابی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، بہت تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی. تو وہ کون سی چیز تھی جو یزید کے پاس نہیں تھی؟ اور حسین نے کہا تم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو،
محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہو، تم کلمہ بھی پڑھتے ہو، پھر رسول کی عطرت کو قتل کیوں کرتے ہو؟ یار ہزاروں کی تعداد میں اجتماع اور اتنی خاموشی. تم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہو، پھر رسول کی عطرت کو قتل کیوں کرتے ہو؟ رسول کی عطرت کو قتل کیوں کرتے ہو؟ اور حسین نے کہا تم پر شیطان سوار ہو گیا ہے، تم پر. یعنی حسین نے ماضی کو دہرایا کہ تمہارا اسی گروہ سے تعلق ہے کہ تم پر شیطان سوار ہو گیا ہے، تم پر شیطان سوار ہو گیا ہے، تم نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہے. اور لاڑکانے والوں جلال میں آ کے حسین نے کہا حیف ہے تمہاری مسلمانی پہ. پوری توجہ، اتنی تعداد میں بیٹھو، پوری توجہ. جلال میں آ کے حسین نے کہا حیف ہے تمہاری مسلمانی پہ، اور حیف ہے تمہارے اس ارادے پر جو تم نے میرے خلاف بنایا ہے، جو تم نے میرے خلاف بنایا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین نے کہا ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں چلنا پڑے گا، ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں چلنا پڑے گا. وَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ کتاب اللہ. اور دیکھو تمہارے درمیان اور میرے درمیان، توجہ میری طرف، جملہ بڑا قیمتی ہے، تمہارے درمیان اور میرے درمیان یہ قرآن ہے. وَقَالَ جَدِّي رسول اللہ ہے انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی و انا من عطرتی. حسین نے کہا کیا تمہیں پتا نہیں کہ میرے نانا رسول نے کہا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. تو قرآن یہ ہے، اہل بیت میں ہوں. پوری توجہ. تو قرآن یہ ہے، اہل بیت میں ہوں. قرآن یہ ہے، اہل بیت میں ہوں. قرآن یہ ہے، اہل بیت میں ہوں، اہل بیت میں ہوں. قبلہ آ جائیں، جملے کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف. قرآن یہ ہے، اہل بیت میں ہوں. قرآن یہ ہے، اہل بیت میں ہوں. اور حسین نے کہا ابھی بھی تم میں بہت سے میرے نانا کے صحابی موجود ہیں، ابھی بھی تم میں بہت سے. لاڑکانے والوں جملہ علی کی محبت کی مستی میں کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو بولنا ضرور. میرے نانا کے صحابی موجود ہیں، جا کر ان سے پوچھو کہ میرے نانا نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا، بس یہ کہنا تھا یا ایک دم کہا حسین کو قتل کرو، حسین کو قتل کرو. قبلہ کیا نتیجہ نکلا، کیا نتیجہ نکلا؟ لاڑکانے والوں جملہ کہنے جا رہا ہوں اور یہ میرے ہاتھ دیکھنا، جملہ میرا ضائع نہیں ہونے دینا. کیا نتیجہ نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا کہ کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی. کربلا کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، کیونکہ رسول کے پاس صحابی بھی تھے، حافظ بھی تھے، نمازیں بھی تھیں، قرآن بھی تھا. تو وہ کون سی چیز تھی جو یزید کے پاس نہیں تھی؟ یزید کے پاس صرف علی کی ولایت نہیں تھی. مل کے حیدری. پوری توجہ، ایک دفعہ مل کے حیدری. پوری توجہ. آزانیں تھیں، پوری توجہ، آزانیں تھیں. آ جائیں کہ بلا تمہیں بات کو آگے بڑھا. مل کے حیدری. نوجوانوں آزانیں تھیں، نمازیں تھیں. جملہ کہوں علی کی محبت کی مستی میں، جملہ کہوں بات کرو گے، بات کرو گے. وہ جو آخری معاملے جو کھڑے ہو بات کرو گے. ارے یزید کے پاس نمازیں تھیں، روزے تھے، حج تھے، زکاتیں تھیں، نمازی تھے، حافظ قرآن تھے، لیکن یزید کے پاس علی کی ولایت نہیں تھی. نوجوانوں اب جس کے پاس سب کچھ ہو اور علی کی ولایت نہ ہو، سمجھ لینا
یہ پکا یزید ہے، مل کے حیدری۔ پوری توجہ، جس کے پاس سائیں سب کچھ ہو لیکن علی کی ولایت نہ ہو، سمجھ لینا وہ یزید ہے، سمجھ لینا وہ یزید ہے، سمجھ لینا وہ یزید ہے۔ اور کربلا کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ تھی اسلام اور مسلمان کے درمیان۔ یار میں نے اتنا بڑا جملہ کہا اور اتنی خاموشی، اتنا بڑا جملہ کہا اتنی خاموشی۔ کربلا کی جو جنگ تھی پیر کاشف شاہ، وہ تھی اسلام اور مسلمان کے درمیان۔ اسلام کا نمائندہ تھا حسین اور یزید، اسلام کا نمائندہ تھا حسین، مسلمانوں کا نمائندہ تھا یزید، کیونکہ یزید کے لشکر میں کوئی عیسائی نہیں تھا، یزید کے لشکر میں کوئی یہودی نہیں تھا، سارے مسلمان تھے، سارے مسلمان تھے۔ اور نوجوانوں، حسین نے یزید کو یہ نہیں کہا تھا کہ حکومت نہ کر، جو خاموش تھی وہ ہے۔ حسین نے یزید کو یہ نہیں کہا تھا کہ حکومت نہ کر، حسین نے تو کہا تھا یزید تم جیسے فاسق اور فاجر پہلے بھی اسلام کے نام پر حکومت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، لیکن یزید مجھ سے بیعت نہ لے، مجھ سے بیعت نہ لے، کیونکہ میں ہوں اسلام کا نمائندہ، میں ہوں توحید کا نمائندہ۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ میں ہوں اسلام کا نمائندہ، میں ہوں توحید کا نمائندہ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور میرے نانا رسول تک سب کی دستار میرے سر پہ ہے، سب کی دستار میرے سر پہ ہے۔ اگر میں نے بیعت کی تو یہ میری بیعت نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کی بیعت ہوگی، مل کے حیدری۔ اور جو کرتا ہے دین کی مدد، وہ کرتا ہے خدا کی مدد، وہ کرتا ہے خدا کی مدد۔ پتا چلا حسین دین کا مددگار ہے، حسین دین کا مددگار ہے۔ اور میرے بھائی یزید کے لشکر میں کوئی یہودی نہیں تھا، بابا توجہ ہے نا، یزید کے لشکر میں کوئی یہودی نہیں تھا، یزید کے لشکر میں کوئی عیسائی نہیں تھا۔ اسی لیے آج تک، نوجوانوں بڑا جملہ ہے، پوری توجہ، اسی لیے آج تک کسی عیسائی نے عزاداری کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ ارے اسی لیے آج تک کسی عیسائی نے عزاداری کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ بھائی ہم ہر سال سنتے ہیں ٹی وی پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ میسج آتے کہ بھی فلانا جگہ حسین کا جلوس نہیں نکلنے دیا، فلانی جگہ حسین کی مجلس نہیں ہونے دی۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی عیسائی تو کربلا میں بھی نہیں تھے، تو میرے بھائی آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان تمہیں حسین کی مجلس کرنے نہ دے، تمہیں حسین کا جلوس نکالنے نہ دے، پوری توجہ، تو سمجھ لینا کہ اس کا نمائندہ یزید ہے۔ پوری توجہ، تو اس کا نمائندہ یزید ہے، اس کا نمائندہ یزید ہے، اس کا نمائندہ یزید ہے۔ پوری توجہ نہیں، چلتا ہوں تفسیر کی طرف۔ بسم اللہ۔ یہ الفاظ اصول کافی جلد پہلی کے جا کے دیکھنا، ہمارے میرے چھٹے بول ان اللہ تبارک و تعالی نصب علی علما بینہ و بین خلقہ، اللہ نے اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان علی کو اپنی پارٹی کا نشان قرار دیا۔ یار میں تو سمجھ رہا تھا سارے بات کرو گے، آج اتنے ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے اور اتنی خاموشی۔ اللہ نے اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان علی کو اپنی پارٹی کا نشان قرار دیا، علی کو اپنی پارٹی کا نشان قرار دیا۔ من عرفہ کان مومنا، جس نے پہچانا وہ مومن، پوری توجہ، جس نے پہچانا وہ مومن۔ ومن انکرہ کان کافر، جس نے انکار کیا وہ کافر۔
जिसने पहचाना वो मोमिन, जिसने इनकार किया वो काफिर। वमन जहलहु काना ज़ालन, जिसने नहीं समझा वो गुमराह। पूरी तवज्जो, जिसने नहीं समझा वो गुमराह। वमन नसबा माहू शैन काना मुशरिकन, और जिसने किसी और को अली के साथ शरीक किया वो मुशरिक। यार इतनी तादाद में अली के मलंग बैठे और चुप हो गए। जिसने किसी और को अली के साथ शरीक किया वो मुशरिक। वमन जाबे विलायती दखल अल जन्ना, और मौसूम ने फरमाया कि जो भी अली की विलायत के साथ आया वो जन्नत में दाखिल हो गया, जन्नत में दाखिल हो गया, जन्नत में दाखिल हो गया। क्या माने? साईं मूर्छा मैं इन्हें समझा नहीं सका क्या माने। फिर सुनो, अल्लाह ने अपने दरमियान और मखलूक के दरमियान अली को अपनी पार्टी का निशान करार दिया। भाई इंसान कैसे पहचाना जाता है? इंसान कैसे पहचाना जाता है? भाई इसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। भाई कैसे पहचाना? भाई तुमने झंडा नहीं देखा जो उसके घर पे लगा हुआ था? पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठो, बात तो करो ना। तुमने झंडा नहीं देखा जो उसके घर पे लगा हुआ था? तुमने परचम नहीं देखा जो उसके घर पे लगा हुआ था? भाई इसका ताल्लुक पीटीआई से। भाई कैसे पता चला? भाई झंडा नहीं देखा, मुस्लिम लीग से है। भाई पता कैसे चला? भाई तुमने उसके परचम को नहीं देखा, उसके निशान को नहीं देखा। पूरी तवज्जो आखिरी मोमिन तक। तो अल्लाह ने भी फरमाया कि अली मेरे दरमियान और मखलूक के दरमियान अली मेरी पार्टी का निशान है। अरे सुनो, हम अली वलील्लाह क्यों पढ़ते हैं? हम अली का नारा क्यों लगाते हैं? हम या अली मदद क्यों कहते हैं? हम अली वलील्लाह पढ़ के दुनिया को बताते हैं कि हमारा ताल्लुक अल्लाह की पार्टी से, शैतान की पार्टी से नहीं है। मिलके हैदरी। और नौजवानों, मरते दम तक अब्दुल हकीम के बेटे का जुमला याद रखना कि अगर गुर्दे कमजोर हो तो पानी हजम नहीं होता, दिल कमजोर हो तो नमक हजम नहीं होता, और अगर नस्ल कमजोर हो तो अली हजम नहीं होता। मिलके हैदरी। नस्ल मिलके हैदरी। नस्ल कमजोर, अली हज़म नहीं। आज पूरी कायनात इंतजार करी है 12वें के आने का। हाय हाय, बेशक बेशक। पूरी तवज्जो, आज पूरी कायनात इंतजार करी है 12वें के आने का। लाड़काने वालों, देखो कुदरत का निजाम तो ये है कि बंदा पहली क्लास पास करेगा तो दूसरी में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। पढ़े लिखे नौजवान मेरे सामने बैठे। दूसरी पास करेगा तो तीसरी में जाएगा, तीसरी पास करेगा तो चौथी में जाएगा। दुनिया इंतजार कर रही है 12वें का। झगड़ा अभी तक अली पे चल रहा है। यार क्यों खामोशी छा गई? क्यों खामोशी छा गई? दुनिया इंतजार कर रही है 12वें का। झगड़ा अभी तक अली पे चल रहा है। अरे जब तुम्हें पहला ही समझ में नहीं आया तो 12वां कैसे समझ में आएगा? मिलके हैदरी। जब तुम्हें पहला ही समझ में नहीं आया। और नौजवानों, तलवार पहले अपनों पे चलेगी। क्यों खामोशी छा गई मेरे भाई? मैं तो इतने मार्फत वाले अज़ादारों में खड़ा पड़ रहा हूं जिनका मुताला है, सब कुछ है। साईं, तलवार पहले अपनों पे चलेगी, तलवार पहले अपनों पे चलेगी। नौजवानों, जुमला मेरा जाया नहीं होने देना। तलवार पहले चलेगी अपनों पे, और मेरा मौला उनको देख कर कहेगा, शर्म नहीं आती? लिबास भी हमारा पहनता था, भोंकता भी अली को था। शर्म नहीं आती? लिबास भी हमारा पहनता था, भोंकता भी अली को था। अली वो जात है जिसके बगैर। और इसी अली वलील्लाह के बदले शाम वालों ने गिन गिन के ज़ैनब से ली।
ہاں ذرا ارمان جب میری آقا زادی زینب اس دنیا میں آئی نا 3 دن رسول بطول کے گھر نہیں آئے. روز بطول پوچھتی تھی علی سے, علی اس بچی کا نام کیا رکھے؟ تو روز میرا مولا کہتا تھا بطول تمہارے ہر بچے کا نام رسول نے رکھا ہے, جب رسول آئیں گے تو نام بھی وہی رکھیں گے. تیسرا دن ہوا رسول گھر میں آئے. عزاداروں جملے میں درد بڑھا اور میں مصائب بڑے ادب کے دائرے میں پڑھنے کا عادی ہوں, سخت روایتیں پڑھنے کا میں عادی نہیں. جیسے ہی رسول نے میری آقا زادی کو گود میں اٹھایا نا, یا سب سے پہلے ننے بال چومے, پھر رسول نے ہاتھ چومے اور رو کر کہا بطول اس بچی کا نام اللہ نے زینب رکھا ہے. بطول یہ وہ زینب ہے جو باپ دادا کی زینت ہے. بطول یہ زینب میرے دین کی زینت ہے. اور رسول نے رو کے ایک عجیب جملہ کہا. رسول نے کہا بطول اس کو کبھی ڈانٹنا نہیں, اس کو کبھی ڈانٹنا نہیں. ہاں زادارو وقت گزرتا گیا, یا جیسے ہی میری آقا زادی زینب تھوڑی بڑی ہوئی, یا فجر کی نماز کے بعد میرا مولا علی جناب زینب کو صحن میں چلنا سکھاتا تھا. یا عزاداروں ایک مرتبہ حسین نے یہ منظر دیکھا, یا دوڑتا ہوا اندر گیا اور چیخیں مار کر میرا مولا حسین رونے لگا. یا علی آئے اور کہا حسین بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا میری بہن کو چلنا نہیں آتا. کہا بابا میری بہن کو چلنا نہیں آتا. یہ کہنا تھا یا علی بھی رونے لگے اور کہا حسین تو ابھی سے زینب کو دیکھ کے رو رہا ہے, مجھے تو وہ وقت یاد آ رہا ہے تو پیدل چلے گی جب زینب شرابی کے دربار میں کھڑی ہوگی. ہاں زادارو بس آخری جملہ سنو اور میں مصائب ختم کروں. جب یہ قافلہ رہا ہو کر واپس کربلا آیا تو میرا چوتھا امام کمر پہ ہاتھ رکھ کے کربلا کے میدان میں کھڑا ہو گیا اور دریا کی طرف دیکھ کر کہا چچا عباس بازو کٹانا بڑا آسان ہے. ہاں زادارو. یا دوسری طرف دیکھ کر کہا اکبر سینے پہ برچھی کھانا بڑا آسان ہے. یا کربلا کے میدان کو دیکھا اور کہا قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچل جانا بڑا آسان ہے. یہ کہنا تھا. یا کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا اور کہا سجاد پھر مشکل کیا ہے. یا سجاد نے چیخیں مار کر رو کر کہا چچا عباس زینب جیسی پھپھی کے ساتھ کبھی اس دربار میں پیشی, کبھی اس دربار میں پیشی, کبھی اس شرابی کے دربار میں, کبھی اس شرابی کے دربار میں. بغیرت کہتا تھا تازیہ نے مار, کہتے تھے کہا مارے اب اس کی کمر پہ کوئی جگہ خالی نہیں ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.